السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 8 جنوری ہے ہفتہ اور سن 2022۔ کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے کہ بھارت جو ہمارا جو کشمیر ہے جس پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، کس طریقے سے پہلے اس نے اس کی جو قانونی اور آئینی حیثیت ہے اس کو تبدیل کیا، اور اب اس کے بعد وہاں پہ وہ انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں، جو بیرونی ممالک ہیں، ان کی انویسٹمنٹ کو وہ وہاں پہ لا رہا ہے۔ حالانکہ قانونی طور پر وہ یہ ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور اس میں کسی طرح کی بھی باہر کی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی، اور اس کا جو موجودہ سٹیٹس ہے اس کو اسی طرح برقرار رکھنا ہے۔ لیکن کیونکہ بھارت نے 2019 میں اس کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا اپنے قانون میں ترمیم کر کے اس کو ختم کر دیا، اور پاکستان نے جو سفارتی طریقے سے اس معاملے کو جس طرح اٹھانا چاہیے تھا، سچی بات یہ ہے، ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ ہم نے نہیں اٹھایا۔ ذکر کیا وزیر اعظم صاحب نے بھی، وزیر خارجہ صاحب نے بھی، تقریریں بھی کیں، لیکن افسوس کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہماری جو وزارت خارجہ ہے وہ جس طریقے سے ایک لیم ڈک سا ان کا وہ ایک پیریڈ رہا ہے، اور زیادہ تر جو فیصلے تھے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں یا ایوان صدر میں ہوتے رہے، اور وزارت خارجہ کوئی انتہائی کوئی مؤثر یا فعال ہماری وزارت نہیں تھی۔ سفیر جو ہیں بیرونی طور پر وہ بھی اپنے اپنے کاموں میں زیادہ مشغول ہیں، اور انہوں نے یہ جو اہم ایک مسئلہ ہے کشمیر کا، اس پر کوئی زیادہ توجہ نہیں دی۔ لیکن اب جو میں ڈیولپمنٹ جو وہاں پر ہو رہی ہے، جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر سنگین صورتحال ہے، اور ہمارے ملک میں کوئی اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اکتوبر لاسٹ ایئر میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس یعنی دبئی نے یہ اعلان کیا تھا، سائن کیا تھا ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ مقبوضہ کشمیر کی حکومت کے ساتھ کہ ہم وہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ اور آپ دیکھیں اکتوبر میں انہوں نے یہ اعلان کیا، اور ابھی یہ جنوری ہے اس میں وہ مٹیریلائز ہو رہا ہے، اور اس میں جو جموں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، یعنی وزیر اعلیٰ تو نہیں ہے وہاں پر، اب ایک لیوٹیننٹ گورنر ان کو لگایا ہوا ہے وہاں پر، منوج سہنا، انہوں نے اس نے مودی نے، وہ آج کل دبئی میں ہے ایک ہفتے کے لیے، اور وہاں پر 3 اس نے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں جس سے بیرونی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کشمیر میں آ رہی ہے۔ ایک تو لولو گروپ جو ایک بہت بڑا فوڈ گروپ ہے دبئی کا، ویسے پورے مڈل ایسٹ میں اس کی 220 اس کی مارکیٹس ہیں، وہ ایک بہت بڑا فوڈ پروسیسنگ سینٹر سری نگر میں وہ بنا رہا ہے۔ 200 کروڑ روپے کا یہ انیشیل انویسٹمنٹ ہے، اور پھر 200 کروڑ مزید وہاں پر وہ لگائے جائیں گے۔ ان کے جو سربراہ ہیں محمد یوسف، انہوں نے سائن کیا ہے جو جموں کشمیر کا جو سیکریٹری ہے اس کے ساتھ، اور منوج سہنا جو لیوٹیننٹ گورنر ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اس کی موجودگی میں یہ سگنیچر ہوا ہے۔ پھر ایک مشہور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی ایک کمپنی ہے جو یہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپ کرتی ہے، جو اپارٹمنٹس بناتی ہے، امار جس کا نام ہے، وہ وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے انفراسٹرکچر کے لیے، اور یہ بھی اکتوبر میں یہ ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی۔ لیکن جو ایک سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ جو دبئی پورٹ کا جو وہاں پر ان کی جو بڑی کمپنی ہے جو پورٹس کو کنٹرول کرتی ہے، جس کا نام ہے ڈی پی ورلڈ، یہ وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں ایک ان لینڈ ڈرائی پورٹ جو ہے، ان لینڈ پورٹ جسے ہم ڈرائی پورٹ کہتے ہیں، وہ سیٹ اپ کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ کتنا ایک جو سٹیٹس ہے مقبوضہ کشمیر کا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ یو اے ای ہمارا دوست، یو اے ای ایک ایسا ملک جو ماضی میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے، اور شیخ سلطان بن نایان جو تھے وہ بہت زیادہ دوست سمجھے جاتے تھے پاکستان کے۔ کیا ہوا یکا یک کہ مڈل ایسٹ میں جو ممالک پاکستان کے دوست تھے وہ پاکستان کے ہاتھوں نکل کے انڈیا کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ اس میں ایک بڑا فیکٹر اسرائیل کا ہے۔ انڈیا اور اسرائیل کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اسرائیل اور یو اے ای کے اب تعلقات اچھے ہوئے ہیں، تو اب اسرائیل نے بھی زور ڈالا اس پہ، اور جو انویسٹمنٹ ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک اعلان یہ بھی ہوا تھا کہ اسپیشل فلائٹس سری نگر سے شروع کی جا رہی ہیں جو یو اے ای سے آئیں گی اور جائیں گی۔
ایک بھرپور بھارت جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. اور اس میں افسوس میں یہ باتیں آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ افسوس یہ ہے کہ ہمیں ہمارے اینڈ پہ کچھ نظر نہیں آتا. ہم کیا کرتے ہیں سوائے اس کے کہ کوئی ٹویٹ آ جائے گا, وزیر اعظم صاحب ٹویٹ کر دیں گے, وہ جو دن ہم رکھے ہوئے ہیں, ہم نے آگاہی کے دن رکھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کس کس کے, اس میں کوئی گانا ریلیز کر دیں گے, اس میں کبھی کہیں سے اور کسی طرف سے ٹویٹ آ جائے گا. عملی طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کا جو گورنر ہے, یعنی اگر ہم اس کے ایکویلنٹ دیکھیں تو ہمارے کشمیر کا وزیر اعظم اور ان کا گورنر یو اے ای میں بیٹھا ہوا ہے, مسلسل اپنے علاقے کے لیے, اپنی سرکار کے لیے وہ وہاں پر جو وہ کوشش کر رہا ہے مودی کے کشمیر کا سٹیٹس جو ہے وہ ختم کر دیا جائے ڈسپیوٹڈ, اس کے لیے وہ ان کوششوں میں شریک ہے, جا کے انویسٹمنٹ لانے کی بات کر رہا ہے. آپ ذرا ہماری طرف دیکھ لیں ادھر آ کے. آزاد کشمیر میں جو حکومت بنائی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, سب سے پہلے تو وہ بزدار کی طرح ہے کہ انہوں نے قیوم نیازی صاحب کو لگا دیا وہاں پہ. پھر اس وقت جو آزاد کشمیر کے اندر جو تحریک انصاف ہے یا جو حکومت ہے اس کے اندر جو گروپنگ ہے, جس طریقے سے وہ آپس میں ایک دوسرے پر مڈ سلنگنگ کر رہے ہیں, وہ کشمیر کے لیے تو ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے بات کرنے کے لیے. کشمیر کے موضوع پر تو وہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ہر آدمی اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں پر. اور دوسری طرف ہماری جو وزارت خارجہ ہے وہ سوئی ہوئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بہت عرصہ پہلے یہ ایک ڈیمانڈ رکھی گئی تھی, مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ جناب آپ ایک منسٹر آف اسٹیٹ لگائیں فارن افیئرز میں, اور وزارت خارجہ میں وہ جو وزیر مملکت ہوں ان کا کام صرف پوری دنیا میں وہ کشمیر کے مسئلے کو دیکھیں. چلیں دوسرا ایک افغانستان کا مسئلہ اہم ہے, آپ افغانستان کا بھی تھوڑا سا اس کو حصہ دے دیں, جس کا کام یہ ہو کہ وہ پوری دنیا میں جائے, ہر جگہ جائے, سیمینارز وہاں پر کرائے, جو پاکستانی باہر موجود ہیں ان کو حرکت میں لا کے, جو وہاں پر اراکین کانگریس ہیں, جو وہاں پر اراکین پارلیمنٹ ہیں, جو وہاں کے تھنک ٹینکس ہیں, جو وہاں کے میڈیا گروپس ہیں, وہاں پر جا کے آپ ان کو بتائیں کہ جناب یہ سچویشن ہے, اس طرح سے بھارت ایک جو انٹرنیشنل جو ایشو ہے اس کو اپنی مرضی سے تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جس سے خطے میں گرمی ہے, جس سے خطے میں ایک ٹینشن ہے. اور یہ دونوں نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ہیں, اور ویسے بھی یہ اصول کی بنیاد پر ہے کہ جو اقوام متحدہ میں وعدہ کیا جو کشمیری عوام کے ساتھ اس کو پورا کرے. لیکن اس کے لیے سٹرگل چاہیے, اس کے لیے صرف ایک تقریر نہیں چاہیے, اس کے لیے صرف یہ ڈوزیر بنتا ہے تو ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں اور ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر وہ فارن آفس میں بیٹھ کر تو پاکستانی صحافیوں کو بلا کے بتا دیتے ہیں, یہ یہاں پر جو چلیں یہ اچھا ہے, یہ بھی ایک اچھی بات ہے, میں اس کو برا نہیں کہتا, لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یو نیڈ ٹو ڈو مور. آپ کو اس حوالے سے زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے آپ کو دنیا میں یہ جو مظالم ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش ہے, اور یہ جو بھارت کوششیں کر رہا ہے کہ اس کی جو ڈیموگرافی تبدیل ہو جائے, اس کی جو وہاں پر جو اس کی حیثیت ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے, یہ کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں جا سکتی. وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اس کی جو ڈیموگرافی ہے, اس کی جو حیت ہے, اس میں تبدیلی اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے. آپ کو کوئی بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یو اے ای کیونکہ سارے سیاستدانوں کی پراپرٹیز ہیں وہاں پر, جو حرام کا پیسہ بنایا ہوا ہے وہ وہاں پر پارک ہوا ہے, تو کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ان کو اس معاملے میں چیلنج کر سکے. لیکن میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ کشمیر پر ہم نے یہ جو چپ ہے, یہ جو خاموشی ہے, یا صرف ایویں کاغذوں میں ہلکی پھلکی جو کارروائی ہے, یہ بس ایک تاثر یہ قائم کرنے کی کوشش ہے, یا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے. میں کسی پر کوئی الزام نہیں لگاتا خدا نخواستہ, لیکن جس طرح اس کی اہمیت کو نظر انداز کیا گیا اور جس طرح اس اہم ایشو کو پس پشت ڈال دیا گیا, ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی دال میں کالا ہے. کس نے یہ کالا کیا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ آہستہ آہستہ ہمارے جو یہ کشمیر ہے ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے, اور اس پر ہمیں کوئی بندہ بات کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دوستو, ہمارا کام ہے صرف انفارمیشن دینا. مجھے بہت سارے لوگ جب ہم ایسی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں جو عمران خان صاحب کے دیوانے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی پتہ نہیں ہم ان پہ تنقید کر رہے ہیں, باقی جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری فوج پر آپ ایسی کوئی بات کر رہے ہیں, کوئی کہتا ہے جی یہ آپ مسلم لیگ پر کیوں بات کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے
کہ کشمیر ہمارے فنڈامنٹلز میں سے ہے فارن پالیسی کے، اور قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے۔ اب اگر ہماری شہ رگ جو ہے اس کو کاٹا جا رہا ہے، اس کو دبایا جا رہا ہے، تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس پر بات کریں اور ہمارے حکمران اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں۔ سما خراشی کی معافی چاہتا ہوں، اور اب اجازت، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔